آپ نے ایک کانسیپٹ دیا کہ جہاں جہاں جس مسلم ممالک میں جس جس کی بھی حکومت ہے، ہاں چاہے وہ شہنشاہیت ہے، ہاں بالکل جمہوریت ہے، وہ چلتی رہے، لیکن ایک وہ وحدت کا جو جی کانسیپٹ ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ وحدت تو بہت دور کی بات رہ گئی، جی ہمارے ہاں تو بہت سارے مسلم ممالک، جیسے آپ بھی جی آغاز میں ذکر کر رہے تھے کہ اعلی کار بنے ہوئے ہیں ان جی قوتوں کا جو کہ حقیقی معنوں میں دشمن ہے جی مسلمانوں کی۔ جی تو اس کا کیا کیا جائے؟ ہم فلسطین اس کی زندہ ایک مثال ہمارے سامنے، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے۔ اب اس کے لیے اب پھر میں آپ کا دماغ چاٹوں گا ضرور سر، اور ہمارے لیے آنر ہے ڈاکٹر صاحب اپنے آپ کے۔ سامعین کا جی کہ ہم اگر اپنی تاریخ میں جائیں اور خاص طور پہ تحریک پاکستان کا دیکھے زمانہ، تو اب یہ بالکل سامنے کی بات ہے کہ الیکشن ہوئے، جی الیکشن نے عوام کی اکثریت نے پاکستان کے قیام کے حق میں ووٹ دے ٹھیک۔ دیا، تو پاکستان بن جانا چاہیے تھا، انگریزوں کو چلے جانا چاہیے تھا اور پاکستان کو قائم کر دینا چاہیے، ہندوستان کو الگ ملک کے طور پہ، اور ان کا اور تو کوئی کام نہیں ہونا چاہیے تھا، جا جو رہے تھے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم جانے سے پہلے سب کانٹیننٹ کو متحد ہو کے ٹھیک۔ دیکھنا چاہتے ہیں کہ متحدہ ہندوستان کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں۔ تو اس کی خاطر انہوں نے کیبنٹ مشن جی پلان بھیجنا شروع کیے۔ تو پہلا کیبنٹ مشن آیا، اس نے اپنا پلان پیش کیا متحدہ ہندوستان کا، وہ ریجیکٹ ہوا۔ دوسری مرتبہ پھر آیا، پھر انہوں نے پلان پیش کیا، بڑی لمبی ڈسکشن ہوئی، قائد اعظم تھے، تو وہ بھی ریجیکٹ ہوا۔ تو ان دو ناکامیوں کے بعد بھی وہ ضد پہ رہے اور اعلان ہوا کہ تیسرا کیبنٹ مشن آ رہا۔ تو اس پہ قائد اعظم نے کہا نو مور مشن، ڈائریکٹ ایکشن، کہ پاکستان نہیں بناتے تو ہم زبردستی بنوائیں گے۔ ٹھیک۔ تو ڈائریکٹ ایکشن موومنٹ جو ہے وہ ایسی موومنٹ ہے کہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں بھی جو پڑھائی جاتی ہیں ان سے بھی غائب ہے، ہماری دوسری جو کتابیں لکھی جاتی ہیں، میرے جیسے طالب علم جو لکھتے ہیں ان میں بھی وہ غائب ہے۔ حالانکہ پاکستان بالآخر قائم ہوا ڈائریکٹ ایکشن موومنٹ سے، اور اس ڈائریکٹ ایکشن موومنٹ کے لیے ایک دن مقرر ہوا۔ اس دن کی جو رپورٹ گئی یہاں سے انگلستان میں، خفیہ رپورٹ، اس میں کہا گیا کہ آج کے دن، ڈائریکٹ ایکشن ڈے کے دن، ہندوستان کے دو وائسرائے تھے، مسلم انڈیا کا وائسرائے مسٹر جناح، ٹھیک، اور ہندوستان کے مسلمان وہی کریں گے جو جناح کہے گا۔ صحیح۔ تو پھر مجبور ہو گئے کہ خود قائد اعظم کے لفظوں میں دس ٹرنکیٹڈ ماس ایٹن پاکستان، کٹا پھٹا دیمک خوردہ پاکستان انہوں نے دیا اور فسادات کرائے تاکہ اسی آگ میں جل کے ختم ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پاکستان قائم ہے اب تک۔ ہم غیروں کے غلام رہنے کی خاطر نہیں ہے۔ اب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اب آج کل کیا ہوا، آئی ایم ایف وہ اجازت دے گا کہ میں کون سا کرتا پہنوں اور آپ کون سا دوپٹہ کریں سر پہ۔ اس حد تک جب پہنچ گئی غلامی کی صورت، تو ہمیں اب ایک تحریک چلانا ہوگی ان کارندوں کے خلاف جو بظاہر ہمارے ہیں لیکن ہیں کرائے کے۔ ٹھیک ہے۔
اور ایسے ہی لوگوں نے ہمیشہ معاشروں کو تباہ کیا ہے، تباہ کیا۔ ریاستوں کو تباہ کیا ہے، لیکن وہ تحریک کیسے چلے گی؟ کیونکہ ہمارے اپنے اگین وہی بات، یونٹی نہیں ہے، وہ ہم بات لوگوں ہے، میں اتنی تقسیم ہے، وہ اس میں نئی لیڈرشپ جی انشاءاللہ عمارت کرے گی۔ مجھے انتہائی خوشی ہوتی ہے جب میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں کہ لوگوں کا ہجوم در ہجوم سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں اور ان میں کسی سیاسی پارٹی کا کوئی لیڈر نہیں ہے، بالکل صحیح۔ تو لوگ تو اپنے طور پہ نکلے ہوئے ہیں، تو سیاسی لیڈر کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، اب نتیجہ یہ کہ اسی عوامی ہجوم میں سے ہماری حقیقی لیڈرشپ جنم لے گی اور سامنے آئے گی۔